السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہماری فضائل صدقات کی تعلیم چل رہی ہے، ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ 16 ہے، غالباً پیج نمبر 67 سے ہم پڑھیں گے۔ احادیث آج سے جو شروع ہو رہی ہیں، احادیث کا سلسلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل شانہ کے اتنے ارشادات کے بعد پھر احادیث کے ذکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن چونکہ احادیث بھی اللہ جل شانہ کے پاک کلام کی توضیح اور تفسیر ہی ہیں، اس لیے تکمیل کے طور پر چند احادیث کا ترجمہ بھی لکھا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی ہو بجز اس کے کہ کوئی چیز ادا قرض کے لیے رکھ لی جائے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ احد کا پہاڑ مدینہ طیبہ کا مشہور پہاڑ ہے، جو بہت بڑا پہاڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس کے برابر سونا میرے پاس ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اس سب کو تقسیم کر دوں، کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھوں۔ 3 دن کی قید نہیں ہے، اس لیے ذکر فرمایا کہ اتنی بڑی مقدار کے خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت تو لگے ہی گا۔ البتہ اگر قرض ذمہ ہو اور جس کو دینا ہے وہ اس وقت موجود نہ ہو تو اس کو ادا کرنا چونکہ صدقہ سے مقدم ہے، اس لیے اس کے ادا کرنے کے لیے کچھ روکنا اور محفوظ رکھنا پڑے تو دوسری بات ہے۔ اس حدیث شریف میں جہاں ایک جانب کثرت سے صدقے کی ترغیب ہے، دوسری جانب اس سے زیادہ اہمیت قرضہ کے ادا کرنے کی ثابت ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی عادت شریفہ تھی کہ ذخیرہ رکھنے کا وہاں گزر ہی نہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص خادم، ہر وقت مشہور خدمت گزار ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ میں کہیں سے 3 پرند آئے، ان میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو مرحمت فرما دیا۔ دوسرے دن وہ خادم اس پرند کو لے کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کر رکھا کہ کل کے واسطے کوئی چیز نہ رکھو، کل کی روزی اللہ جل شانہ خود مرحمت فرمائیں گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے میرے دوستو۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں بعض مرتبہ 2 باری کو محض اس لیے دیکھنے جاتا ہوں کہ کہیں اس میں کوئی چیز پڑی نہ رہ جائے اور میری موت اس حال میں آ جائے کہ وہ میرے پاس ہو۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بڑے زاہد حضرات میں تھے۔ مال سے عداوت کے ان کے بہت سے عجیب واقعات ہیں، جن میں سے ایک عجیب قصہ آیات کے ذیل میں نمبر 11 پر گزر چکا ہے۔ ان سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو مجھے یہ پسند نہیں کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ ٹھہرے، مگر وہ دینار جس کو میں قرض کے ادا کرنے کے لیے محفوظ رکھوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ مال والے ہی اکثر کم ثواب والے ہیں، مگر وہ شخص جو اس طرح کرے۔ حدیث نقل کرنے والے نے اس طرح کی صورت دونوں ہاتھ ملا کر دائیں بائیں جانب کر کے بتائی، یعنی دونوں ہاتھ بھر کر دائیں طرف والے کو دے دے اور بائیں طرف والے کو، یعنی ہر شخص کو خوب تقسیم کرے۔ انہی حضرات کا ایک اور قصہ مشکات شریف میں آیا ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے ترکہ میں مال چھوڑا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ نامناسب تو نہیں ہوا؟ کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ اس مال میں اللہ کے حقوق ادا کرتے رہے ہوں تو پھر کیا مذائقہ ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس سے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کو مارنا شروع کر دیا کہ میں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میں اس کو سب کو خرچ کر دوں اور وہ قبول ہو جائیں تو مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس میں سے 6 اوقیہ بھی اپنے بعد چھوڑوں۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم نے یہ حدیث 3 مرتبہ سنی ہے؟
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک سنی ہے۔ ان کا ایک اور قصہ بخاری شریف وغیرہ میں آیا ہے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں قریش کی ایک جماعت کے پاس بیٹھا تھا، ایک صاحب تشریف لائے جن کے بال سخت تھے، یعنی تیل وغیرہ لگا ہوا نہیں تھا، کپڑے بھی موٹے تھے، حیت بھی ایسی ہی تھی یعنی بہت معمولی سی۔ اس مجمع کے پاس کھڑے ہو کر اول سلام کیا، پھر فرمایا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو خوشخبری ہو، خزانہ جمع کرنے والوں کو خوشخبری دو، اس پتھر کی جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر وہ ان کے پستان پر رکھ دیا جائے گا، جس کی گرمی سے اور شدت سے گوشت وغیرہ پک کر مونڈے کے اوپر سے ابلنے لگے گا، اور پھر وہ پتھر مونڈے پر رکھا جائے گا تو وہ سب کچھ پستان سے بہنے لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ مسجد کے ایک ستون کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ احنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان کو جانتا نہ تھا کہ یہ کون بزرگ ہیں، میں ان کی بات سن کر ان کے پیچھے پیچھے چل دیا اور اسی ستون کے پاس بیٹھ گیا، اور میں نے عرض کیا کہ اس مجمع والوں نے آپ کی بات کی طرف کچھ توجہ نہیں کی بلکہ اس گفتگو کو ناپسند سمجھا۔ وہ فرمانے لگے یہ بیوقوف ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، مجھ سے میرے محبوب نے کہا ہے۔ احنف نے پوچھا کہ آپ کے محبوب کون؟ کہنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ابو ذر، تم احد کا پہاڑ دیکھتے ہو؟ میں یہ سمجھا کہ کسی جگہ کام کو بھیجنا مقصود ہے، اس لیے یہ دکھانا ہے کہ کتنا دن باقی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس اس پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو سارے کو خرچ کر دوں مگر 3 دینار جن کا بیان اور روایت میں ہے۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں، دنیا کو جمع کرتے جاتے ہیں۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، دنیا کو جمع کرتے جاتے ہیں، اور مجھے خدا کی قسم نہ تو ان سے دنیا کی طلب نہ دین کا استفتاء کرنا ہے، پھر میں کیوں دبوں؟ مجھے تو صاف صاف کہنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ دوسری فصل کے سلسلہ آیات میں نمبر 5 پر بھی آ رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے مشکات شریف کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ رکھتے ہیں قرآن پاک کی آیات میں بھی نمبر 20 پر جو آیت گزری ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا کرے گا۔ اس جگہ اور بھی متعدد روایات اس کی تائید میں گزر چکی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب بھی آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کی دونوں طرف 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں جس کو جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف چلو، تھوڑی چیز جو کفایت کا درجہ رکھتی ہو اس زیادہ مقدار سے بہت بہتر ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس کے دونوں جانب 2 فرشتے زور سے دعا کرتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما۔ میرے دوستو غور سے سننے والی بات ہے کہ جب یعنی شام ہوتی ہے، آفتاب غروب ہوتا ہے تو 2 فرشتے زور سے دعا کرتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر۔ اینی بروایت احمد ایک حدیث میں ہے کہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں جانب 2 فرشتے آواز دیتے ہیں کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کا بدل جلدی عطا فرما اور یا اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو جلدی ہلاک فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آسمان میں 2 فرشتے ہیں جن کے متعلق صرف یہی کام ہے، کوئی دوسرا کام نہیں۔ ایک کہتا رہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا کر، دوسرا کہتا ہے یا اللہ روک کر رکھنے والے کو ہلاکت عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح شام کی خصوصیت نہیں، ان کی ہر وقت یہی دعا ہے، لیکن پہلی روایات کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے آفتاب طلوع ہونے کے وقت اور غروب کے وقت خاص طور سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اور مشاہدہ اور تجربہ بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ مال جمع کر کے رکھنے والوں پر اکثر ایسی چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں جن سے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے، کسی پر مقدمہ مسلط ہو جاتا ہے، کسی پر آوارگی سوار ہو جاتی ہے، کسی کے چور پیچھے لگ جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بربادی کبھی تو بینہ اس مال کی ہوتی ہے اور کبھی صاحب مال کی، یعنی وہ خود ہی چل دیتا ہے، اور کبھی بربادی نیک اعمال کے ضائع ہونے سے ہوتی ہے کہ وہ اس میں پھنس کر نیک اعمال سے جاتا رہتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو خرچ کرتا ہے
اور اس کے بالمقابل جو خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صدقہ اچھی طرح کرتا ہے حق تعالی شانو اس کے ترکے میں اچھی طرح نیابت کرتے ہیں، یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا مال وارث برباد نہیں کرتے، لغو چیزوں میں ضائع نہیں کرتے، ورنہ اکثر روسا کے لڑکے باپ کے مال کا جو حشر کرتے ہیں وہ معلوم ہی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو خرچ پسندیدہ ہے وہ وہی خرچ ہے جو نیک کاموں میں ہو، اہل و عیال کے نفقہ میں ہو یا مہمانوں پر خرچ ہو یا دوسری عبادتوں میں ہو۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ فرض عبادت اور نفل عبادت دونوں کو شامل ہے، لیکن نوافل سے رکنے والا بد دعا کا مستحق نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس کی طبیعت پر ایسا بخل مسلط ہو جائے جو واجبات میں بھی خوشی سے خرچ نہ کرے فقط، لیکن آئندہ حدیث تعمیم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ میرے دوستوں پیج نمبر 71 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پوری پلے لسٹ ہے فضائل صدقات کی، اس کو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔